السلام علیکم، سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ بے لگام نوجوان کون ہے قصوروار کی یہ ایک اور ریکارڈنگ ہے۔ اس ریکارڈنگ میں بات کریں گے جو چوتھا رسپانسبل ہے، جو چوتھا ذمہ دار ہے میری فہرست کے مطابق، اس کے بارے میں جو ہے کہ کیا یہ اسکول ذمہ دار ہیں اس بے لگامی کی، نوجوانوں کی اس بے لگامی کی۔ اسکول کی زندگی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے ایک بچے کی اخلاقی تربیت کے لحاظ سے، سماجی معاشرتی تربیت کے لحاظ سے، کیونکہ ایک بچہ اپنے جاگنے کے وقت کا آدھے سے زیادہ وقت جو ہے اسکول میں گزارتا ہے۔ ایک بچہ عام طور پر 10 سے 12 گھنٹے جاگتا ہے اور اس میں سے 5 سے 6 گھنٹے اس کے اسکول میں گزر جاتے ہیں۔ تو اسکول کے ٹیچرز اور اسکول کا جو ماحول ہے، کلاس کا ماحول ہے، وہ اس بچے کو کسی بھی طرح سے اچھے طور پر یا برے طور پر اس کو گروم کر سکتا ہے، اس کو بنا سکتا ہے، ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنا سکتا ہے، ایک اچھا شہری بنا سکتا ہے، یا ایک برا اسٹوڈنٹ یا برا شہری بنا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو اگر جتنا ٹائم اگر زیادہ گزارے گا اتنا اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی یا اس کے اوپر جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ بھی زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی اسکول سے پڑھ کے بندہ اگر اچھا کام کرے، کوئی اچھا انسان بن جائے، تو اس اسکول کو زیادہ اس اسکول کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور اگر اس سے الٹ ہو جائے کہ بچہ پڑھنے کے باوجود ایک بری شخصیت کا حامل بن جائے، تو اسی اسکول کے اوپر بدنامی کا داغ بھی بہت زیادہ بڑا آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی اسکول میں جہاں پہ لڑکیاں بھی پڑھتے ہیں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کے لیے جو ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، ایک رہنما کے طور پر ہوتے ہیں، ان کے فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں، ان کی جو استانیہ جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو جو وہ ٹیچرز یا استانیہ پہنیں گی، جس طرح کے کپڑے پہنیں گی، جس طرح کا فیشن وہ کریں گی، اگر وہ حجاب پہنتی ہیں تو لڑکیاں بھی حجاب پہننے کو ترجیح دیں گی۔ اگر وہ سر ننگا رکھتی ہیں اور میک اپ کرتی ہیں اور کپڑے ایسے پہنتی ہیں، جینز کہہ لو، ٹائٹ جینز اور اوپر شرٹ بھی چھوٹی سی، تو جو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی جو اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، ان کے اوپر بھی ایسے ہی ان کا ذہن بنے گا اور وہ بھی اسی طرح کے کپڑے پہننے کی ترجیح دیں گے، کیونکہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچے کی شروع میں وہ آئیڈیل ہوتی ہیں، ان کو وہ فالو کرتے ہیں، اور جب جس طرح سے ٹیچرز کرتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے ہے، اگر لڑکوں کے لیے جو ہے وہ ان کے جو میل ممبرز آف دی فیکلٹی ہیں، یا جسے کہہ لو استاد ہوتے ہیں، جو مرد استاد ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے وہ کپڑے پہنیں گے یا جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سنواریں گے، اسی طرح سے لڑکے بھی سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پہ کو ایجوکیشن ہو اور جو سٹاف ممبرز ہیں وہ بھی کو ہوں، مطلب مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو وہاں پہ جس طرح سے وہ جو سٹاف ممبرز ہیں، استاد ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ اثر بچوں کے ذہن پہ پڑتا ہے، اور اسی طرح سے پھر بچے بھی آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان کا تعلق اچھا ہے، لمیٹڈ ہے، ایک حد کے اندر ہے، تو وہ جو بچے ہیں ان کا بھی یہ تعلق ایک حد کے اندر وہ رکھنے کو پسند کریں گے۔ آج کل جن کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اسکول کہتے ہیں، وہ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت پر استاد کو کام کرنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کام ہے ان کو پڑھانا اور گھر چلے جانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر کوئی ٹیچر پھر بھی استانی یا استاد پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو میں کچھ دین کے مطابق یا ان کی اخلاقیات کے مطابق یا ان کی معاشرت کے مطابق کچھ بتا دوں، ان کے متعلق کچھ بتا دوں، اچھی چیزیں بتا دوں، تو اس کو اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور ان کو منع کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں بچوں کو کوئی ملا نہیں بنانا، ہم نے ان کو کوئی دین کی طرف کھینچ کے نہیں لانا، یہ گھر والوں کا کام ہے، یہ مسجد کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ تو وہ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور کچھ نہیں بتانا، ہم نے صرف پڑھانا ہے۔ ہمارے ملک میں جو کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسکول ہیں، جن کو میں نے اسلام آباد میں نے دیکھا، لاہور میں بھی کچھ اسکول ایسے دیکھے، شیخو پورہ میں بھی کچھ ایسے اسکول موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں بھی ہوں گے۔ ان میں جو اخلاقی جو حدیں ہیں یا اخلاقی جو اقدار ہیں وہ اسلام کے مطابق بالکل نہیں ہیں۔ ان کی جو اسلامی اقدار یا اخلاقی اقدار یا حدیں ہیں وہ ان کی کہتے ہیں ان کے مطابق ہیں جی بین الاقوامی معیار کی ہیں، اور بچوں کو زیادہ موقع دیتی ہیں گرو کرنے کا، اپنے آپ کی نشو و نما کرنے کا، اور بچے زیادہ پر اعتماد بنتے ہیں، اور سارا کچھ اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں، اور وہ ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ جینز پہنتے ہیں، سلیو لیس پہنتے ہیں، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ایک برا تعلق ہے وہ ان اسکولوں میں ان کو بالکل منع نہیں کیا جاتا، اور دوسری بات اس کو انکریج کیا جاتا ہے۔ ان کے گروپس بنائے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے گروپس بنائے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گروپس میں مل کر کام کرو، جس سے اور اس سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ان کا اسٹینڈرڈ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے جو اخلاقی اقدار ہیں، اخلاقی حدود ہیں، اس سے ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے؟
اور ایک مسلمان کے طور پر کیا آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے؟ اس طرح کے اسکول جو ہیں وہ 1 سے 2% ہمارے پاکستان میں، اللہ کا شکر ہے کہ 1 سے 2% ہی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں جو کہ بالکل جو دین سے وہ کیسے کہتے ہیں نا بری الذمہ ہوتے ہیں، اور وہ دین کو بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ جو 1 سے 2% کی عوام ہے وہ دوسری عوام کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے، جو پیچھے میں نے بات کی تھی سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے دوسری عوام کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہی ہے۔ تو اسکول جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری لیتے ہیں اس پورے معاشرے کی اچھائی کے اندر بھی اور برائی کے اندر بھی، اور اس سیریز میں برائی کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ اثر حصہ جو ہے وہ برائی کا اسکول کے پاس آتا ہے، یہ میڈیا سے بھی شاید زیادہ ہے، کیونکہ میڈیا تک پہنچنے تک انسان بچے جو ہیں پہلے اسکول جاتے ہیں، اور آج پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ پہلے بچے اسکول جاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ٹی وی دیکھنا یا کچھ اس طرح کا کرنا، لیکن آج کل بچے ابھی اسکول جانا بھی نہیں شروع کرتے، اور موبائل اور ان کے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسکولوں کا جو حصہ ہے وہ میڈیا سے بھی کچھ ایک درجے زیادہ ہے۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور رمضان کے روزے اچھی طرح سے رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اس رمضان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور اللہ آپ کا نگہبان۔